اس پر زیادہ تکیہ نہ کرو. یہاں پر بھی کافی پاگل لوگ ہیں جو نظام پر آہستہ آہستہ چھا رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی پاکستان سے متعلق کسی بھی چیز پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. کین رومینی جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اور پیری وہ بھی اسی گند کا حصہ ہے. اچھا، اگر حالات اتنا ہی خراب ہیں تو پھر ساحل سمندر کے ایک ٹکڑے پر میرا بھی بندوبست کر دو. ہاں بھائی، یہ تو کر سکتا ہوں. اچھا، اب اخبار میں ساحل سمندر کے بارے میں آرٹیکل نہ لکھ دینا میرے پوچھے بغیر. یہ زرداری اتنا بے وقوف کیوں ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. اچھا، میں نے 20 منٹ میں ایک تقریر کرنی ہے، اس کے بعد بات ہوگی. خدا حافظ، بہت شکریہ. ہاں بھائی، تم اور تمہارے فارن آفس کے صحافی میرے خلاف باتیں لکھوا رہے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. میں تحقیق کرتا ہوں، اس سب بک بک کو بند کرواتا ہوں. تم نے بھی تو پاکستان کے میڈیا سے بات کر کے معاملات درست نہیں کیے. تمہیں تو خاموش سپاہی کا رول ادا کرنا تھا. میں نے ایک بیان جاری کیا جس کا مقصد عمران خان کے جلسے کے بعد ہونے والے تجزیوں کا جواب دینا تھا، لیکن میں اپنی کردار کشی برداشت نہیں کروں گا. میں تم سے اتفاق کرتا ہوں. پوری کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. میرا رد عمل عمران کے الزامات پر بڑا سادہ سے تھا، اور وہ یہ کہ اگر میں نے کوئی ملت سے غداری والا خط لکھا ہے، جو کہ میں نے نہیں لکھا، تو اس کی کاپی سامنے لائے. ٹھیک ہے، بس اپنے پہنچائے ہوئے پیغام پر توجہ دو. اس میں نہ پڑھو کس نے کیا کیا. ہم معاملات درست کر لیں گے. ہاں، برائے مہربانی اپنے باس کو بتاؤ کہ اس کی پیاری بیگم، جو بعد میں میری بڑی اچھی دوست بن گئی تھی، اس نے 1996 میں میرے ساتھ ایسی ہی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی جب ملیہ لودھی امبیسڈر تھی. نتیجہ، نومبر 1996 میں اس کی حکومت چلی گئی. میں ایسا آدمی نہیں ہوں جس سے کوئی سینگ لڑائے. اپنے باس کو سمجھا دو کہ باز آ جائے. دھمکیاں دینے سے بات نہیں بنے گی. میں دھمکیاں نہیں دیتا، حقائق بیان کرتا ہوں. تمہارے باس کو حقائق کی یاد دہانی کی ضرورت ہے. کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے والے لوگ اس کی تردید نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے کر دیں. میرے خیال میں یہ غلطی ہوگی. دوسری طرف بھی لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے. پتا ہے تو کیا ہوا؟ ثابت کر کے کیا کر لیں گے؟ اور ویسے بھی اس قسم کے کاموں میں تردیدیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی مجھے فکر ہے. میرا نقطہ سادہ سا ہے. میں اپنے اوپر خواہ مخواہ تنقید برداشت نہیں کروں گا. میرا بیان درست ہے. میرے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دو تو میں شاید تمہارے بارے میں سچ بولنا بند کر دوں. اگر تم میرا مشورہ مانو تو تم اس طوفان کو گزر جانے دو. تم بعد میں اپنے آپ کو درست ثابت کر سکو گے. آخر میں تم ہی سرخ روح ہوگے. میرا اپنا لا عمل بھی یہی ہے کہ اپنی جگہ پر جمے رہو، اور جب تک دوسرے خود کو تباہ نہیں کر دیتے یا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، ٹکے رہو. میں نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اور اگر کوئی اس سب معاملے کو جھوٹ قرار دے یا مجھے مورد الزام ٹھہرائے تو پھر میں لحاظ چھوڑ دوں گا، اور بہت سوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے. ویسے تم نے جو کچھ کیا یہ جان کر کیا کہ اسی طریقہ کار سے معاملات نبھائے جا سکتے ہیں. میں نے تمہاری مدد کی. تمہیں چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے نہیں پھینک دیا، اور اب میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے کھڑا کر دے. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ معاملات خراب نہ ہوں. میں نے تمہیں ٹرک کے سامنے نہ پھینکا ہے نہ پھینکوں گا. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ 1 مئی کو اسامہ بن لادن کے آپریشن کے دن جو کچھ ہوا اور اس میں جو تمہارا کردار تھا، اس کے بارے میں تمہاری سمجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں.
او بھائی باعزت لوگ مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، برائے مہربانی اگلی مرتبہ پاکستانی صحافی سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ ویسے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میمو کے اندر جو تجاویز لکھی گئی تھیں اب ان پر باہمی تعلقات کے حوالے سے آہستہ آہستہ عمل ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ترجمہ تھا جس نے اس تمام بحث کو ایک معلوماتی سیاق و سباق دیا ہے۔ بہت سی بحث ہو رہی تھی، یہ تمام میمو اور یہ بات چیت انگریزی میں تھی، ہم نے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے یہ معاملات رکھے ہیں۔ آپ خود اس کو سن لیں، خود اس کو پڑھ لیں اور خود اپنی رائے بنا لیں کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، بعض، تمام کے تمام نہیں، میجورٹی ٹھیک ہے، ان کے رویے کیا ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کس طریقے سے کمپرومائز ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ میمو درست نہیں ہے تو پھر جو لوگ اس میمو کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، اور اگر یہ میمو درست ہے تو ٹی وی پر آ کر ڈینائل کرنے سے اور میڈیا کے اینکرز کو مورد الزام ٹھہرانے سے بات نہیں بنے گی، اور نہ ہی یہ بات صرف حسین حقانی کے ریزگنیشن تک رہنی چاہیے۔ پاکستان کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، پاکستان کی ناک رگڑی گئی ہے، اور پاکستان کے ٹاپ لیول تک مبینہ طور پر ایک انگریس ہے ایک فورن پاور کی جس کا نام ہے امریکہ۔ اگر یہ سیکیورٹی کی بریچ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔